کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی دوا آپ کھاتے رہتے ہیں. جیسے شوگر کا ایک مرض ہے، اور شوگر کے مریض عام طور پر ان کے مختلف جسمانی اعضاء بہت متاثر ہوتے ہیں. کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسا طریقہ بتلایا ہے کہ جتنے شوگر کے مریض ہیں بالخصوص، وہ ظاہر دوائی بھی کھاتے ہیں، کوئی انسولین لگواتا ہے، کوئی اور ٹیبلٹس یوز کرتے ہیں. پھر ایک اور اذیت بھی ہے، روزانہ صبح اٹھ کے فاسٹنگ کیا ہے، رینڈم کیا ہے، ایک ذہنی ایک وہ ٹارچر بھی ہے. پھر اس کے بعد اس بیماری سے کہتے ہیں یہ کہ ہر عضو کو متاثر کرتی ہے، کوئی ایسا عضو نہیں ہے جس کو یہ افیکٹ نہ کرتی ہو. تو ایک دن ایسے ہی صبح کے وقت جب میں اٹھا تو کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فون آیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ سید بابا کیا رات بھر سوچتے رہے ہو؟ تو میں نے کہا جی میں یہ سوچتا رہا کہ یہ شوگر کا کیا، شوگر بڑا مہلک مرض ہے، اور بہت بڑی اکثریت ہمارے یہاں اس کی شکار ہوتی ہے. کوئی کہتے ہیں کہ وہ ماں سے آتی ہے، باپ سے آتی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے فرمایا کہ سے بابا بھی رات یہی سوچتا رہا ہے. تو بابا ایک نقطے پہ پہنچا ہے، پہلے آپ بتاؤ آپ نے کس نقطے پہ پہنچے. تو میں نے انہیں اپنا بتا دیا کیا کرنا، کیسے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی ویب سائٹ پہ چڑھا دو جو تم نے سوچا ہے، اور یہ بابے کا بھی سن لو کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا اس طرح کھائیں کہ پہلے 3 نوالے، چاہے وہ صبح ناشتے میں سلائس کھاتے ہیں یا دلیا کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں، پہلے 3 نوالے چمچ کی صورت میں یا ہاتھ سے 3 نوالوں کی شکل میں، پہلے 3 نوالے کھانے سے پہلے، یعنی پہلا نوالا کھانے سے پہلے آنکھیں بند کریں، خود کو اللہ کے روبرو تصور کریں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ رحمت فرما رہا ہے، اللہ شفا دے رہا ہے، اور دل میں ایک بار اللہ پڑھنا ہے. پھر آنکھیں نہیں کھولنی، بند آنکھوں سے منہ میں وہ نوالا ڈالیں، یا چمچ سے آپ دلیا کھا رہے ہیں یا چاول کھا رہے ہیں، اور پھر جب تک اس کو نگل نہیں لینا آنکھ نہیں کھولنی. جب نگل لیا آنکھ دوبارہ کھولیں، پھر نوالا بنائیں، پھر آنکھیں بند کریں، پھر ایک دفعہ دل میں اللہ پڑھیں، پھر اسی طرح بند آنکھوں سے دوسرا نوالا یا چمچ جس سے بھی آپ کھا رہے ہیں وہ منہ میں ڈال لیں، آنکھیں بند رکھیں، اس کو نگل لیں. جب نگل لیں تو اب تیسرا نوالا ہے، یعنی پہلے 3 نوالے ہیں، پہلا تیسرے نوالے کو بھی اسی طرح کھانا ہے. گویا ناشتہ دوپہر کا کھانا یا رات کا کھانا، اگر کوئی دوپہر کا نہیں کھاتا تو وہ صبح ناشتے اور رات کے کھانے میں. ہوتا کیا ہے، یہ فقیر کی دعا ہے، اور فقیر کی جو دعا ہوتی ہے، جو فیض ہوتا ہے، فیض ہی دعا ہوتی ہے اس کی. اس سے میں نے بہت سارے مریض دیکھے کہ مریض آخری دم تک ان کے جسمانی عضو متاثر نہیں ہوئے، کوئی عضو متاثر نہیں ہوا. شوگر کلندر پاک فرمایا کرتے تھے اس کو چیک رکھنا بہت ضروری ہے، ایک دم ڈراپ ہوگی تو اس کے مطابق تم اپنی دوائی کو ایڈجسٹ کر لو، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بھی انسان خوف کے عالم میں دوائی کو ایک دم ترک کر دے. انہوں نے کہا کہ اس کو اپنی بیماری کو، اپنے اس شوگر لیول کو چیک کرتے رہنا. تو میں نے اس کی مثال جیسے آپ کو شاید پہلے نہیں دی ہو کہ آپ کی ماں جی جو تھیں ان کو شوگر کا مرض تھا اور ینگ ایج سے تھا. ان کو تو خیر بابا دیدار شاہ نے بھی یہ دعا دی تھی کہ انشاءاللہ کبھی بھی زندگی کسی شوگر سے کوئی جسمانی عضو متاثر نہیں ہوگا. حتیٰ کہ شوگر کی ایکیوٹ حالت میں ان کے دونوں جو تھیں پیروں کے تلوے وہ برن ہو گئے تھے، اور ڈاکٹرز حضرات نے، کاسمیٹک سرجن نے کہا تھا کہ کاسمیٹک سرجری ہوگی، اور وہ بالکل کیور ہو گئے بغیر کسی اس کے، صرف اس لیے کہ فقیر کی دعا یہی ہوتی کہ اس کا میتھڈ جو ہے، کلندر پاک کے میتھڈ کو بھی انہوں نے ریلیجسلی فالو کیا کہ پہلے 3 نوالے اسی طرح کھانے چاہیے. ہمارے جسم میں جو خوراک کی بے اعتدالی ہے اس سے بھی بہت سارے ہم مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور چونکہ ہمیں برداشت نہیں ہوتی، پھر ہم
دوائیاں اگر ساری زندگی کھاتے رہیں گے تو دوائیوں سے بھی کچھ نہ کچھ افیکٹس پیدا ہوں گے. وہ تو ایک علم ہے دوائیوں کا کہ آپ کو شوگر ہے یا آپ کو بلڈ پریشر ہے تو آپ ساری زندگی کھاتے رہیں. تو قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے شوگر کا مریض چونکہ بہت ایکیوٹ حالت میں چلے جاتے ہیں، یہ طریقہ بتایا ہے، اس کو کر کے دیکھیں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہا کہ جی کتنے دن کرنا ہے، بس آپ اپنے کھانے میں روٹین بنا لیں نا، اور اپنی شوگر چیک کرتے رہیں. ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، بس 7 دن کریں تو بس میں ٹھیک ہو جاؤں، یا 14 دن میں کروں تو ٹھیک ہو جاؤں. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا جی. آپ کرتے رہو اللہ کے نام پہ 3 نوالے کھانے، تو اس میں کیا اتنی تکلیف دے تو کوئی مرحلہ نہیں ہے میرے خیال میں.